حقیقت بتا دوں تو آگ لگ جائے گی ہر جگہ پر کہ دنیا میں اب انڈیا کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم تو گلوبل ویکسین ہب ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس ساری ویکسین بنتی ہے، ہم نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، آپ ڈاکٹر جے شنکر کو اب سنیں نا وہ کس طرح لیڈرشپ لے رہے ہیں دنیا کی. انہوں نے کہا جی ویکسینز ہم بناتے ہیں. مزے کی بات ہے آج بھی پاکستان میں جو ریبیز کی میڈیسن ہے، یہ جو کتا کاٹنا اور سانپ کاٹنے کی بار بار مجھے بتانا پڑتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، یہ انڈیا سے آ رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اور انڈیا کے کتے ایک جیسے ہیں، اور وہ جو سانپ بھی ایک جیسے ہیں، کتے بھی ایک جیسے ہیں اور سانپ بھی ایک جیسے ہیں. اب آپ امیجن کریں گلوبل ہیلتھ آرکیٹیکچر کی جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں تسی ویکھو جناب کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ویکسینیں بناتے ہیں، اور اگلے دن ٹونٹ مارا ڈاکٹر جے شنکر نے امریکہ کو. اس نے کہا جی وہ بہاماز میں ادھر کر کے جو ہے نا، وہ ادھر انڈیا نے ویکسین پہنچائی تھی جو اس کے قریب ترین ملک تھا ڈیولپڈ جو کہ امریکہ تھا. اس نے امریکہ کا نام نہیں لیا ڈاکٹر جے شنکر نے، لیکن اس کے کہا اس کے جو قریب ترین ملک تھے انہوں نے ویکسین نہیں دی، ہم نے یہاں سے دلی سے انڈیا سے ویکسین وہاں بھیجی. اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہیلتھ ٹورزم کے لیے آئے انڈیا کے اندر، اور بہت سارے لوگ پاکستان سے بھی جاتے ہیں اپنا علاج کرانے، لیور شیور یہ وہ معاملات ناچ 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 میری رانی، ہمارے پاس فلاں وسائل ہیں، ہمارے پاس فلاں وسائل ہیں، ہم قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، یہ ہے وہ ہے، 5 دریا، یہ سب کہانیاں ہیں. اگر تو آپ دیو مالائی کہانیوں پر بلیو رکھتے ہو تو آپ لگے رہو کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں صاحب، ہمارے پاس کیا ہے، تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لوہا بھی ہے، پانی بھی ہے، زراعت بھی، یہ سب ڈسکو ڈرامہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کے پاس اس ٹائم پر میں ریئلٹی بتا رہا ہوں، ٹگا کچھ نہیں ہے. میں آج دیکھ رہا تھا $525 بلین ان کی ان کی جو فورن ریمیٹنس پڑی ہوئی ہے، سوری فورن ریمیٹنس کہہ رہا ہوں، جو فورن ایکسچینج ریزرو پڑا ہوا ان کے پاس. یہ کہ ہماری قوم بنیادی منحصل قوم جو ہے وہ تھوڑی کم عقل ہے، برا نہ ماننا، کم عقل ہے. میں عزت کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. جس سے نوٹو ملنا ہوتا ہے نا، اس سے 10 دفعہ بندر سلام کرتا ہے. اب ہمیں سعودی عرب سے نوٹو چاہیے تو ہمیں ہر چوک چوراہے پر اسے سلام کر، سلام علیکم سر، السلام علیکم سر، بار بار آپ کو سلام کرنا ہے تاکہ وہ $10 ارب دے. آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پاگلوں کی طرح الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور عرب لوگ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. تو ان کو ذرا سا بھی آپ نے خفا کیا نا تو وہ آپ کو منہ بھی نہیں لگائیں گے. یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرف ہے کہ ہم نے پاکستان میں یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان ایک ایشین ٹائیگر بنے گا. ایشین ٹائیگر اساں کٹاتے صاحب بننا ہی اسی پٹھے جڑا نا وہ منگن تے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مانگنے پہ آ گئے ہیں، گلی گلی سڑک سڑک محلے محلے پہ مانگ رہے ہیں. اور وہ جو ہے انڈیا جو ہے وہ G20 کا جو ہے وہ اس وقت لیڈر بن گیا. ٹھیک ہے، اور پریزیڈنسی اس کے پاس آ گئی ہے. یہ وہ میں ڈفرنس بتانا چاہتا ہوں، یہ وہ ڈفرنس ہے. ہم کیونکہ نہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ، نہ عمران خان کو ٹینیور کمپلیٹ کرنے دیا گیا، نہ نواز شریف کو کمپلیٹ کرنے دیا گیا، نہ اس سے پچھلوں کو ٹینیور کمپلیٹ کرنے دیا گیا. کسی کو ٹینیور تو کمپلیٹ کرنے نہیں دیا جاتا. جب ٹینیور نہیں کمپلیٹ کرنے دیا جاتا تو پھر انجی ہتھوں پیری تے لالا لالا پھاڑ لو ہو جاندی. اب دیکھیں کہ اب جو اس چیز میں ہے کہ G20 کی جو لیڈرشپ لیتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، اب ظاہری بات ہے انڈیا کو اس کے بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں. سب سے بڑا یہ کہ بھائی وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے بزنس اکانومی ہے. میں آج دیکھ رہا تھا $525 بلین ان کی ان کی جو فورن ریمیٹنس پڑی ہوئی ہے، سوری فورن ریمیٹنس کہہ رہا ہوں، جو فورن ایکسچینج ریزرو پڑا ہوا ان کے پاس 525 جو کہ $100 بلین کم ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنا ڈالر جو روپیہ اتنا اوپر کیا ہوا تھا کہ یہ ریسنٹلی جب ڈالر اوپر گیا ہے تو ڈالر تگڑا ہوا تو $100 بلین GDP کم ہوگی. آپ امیجن کریں یہ کچھ عرصے کے اندر انڈیا کی. ٹھیک ہے، لیکن اب پھر بھی $525 ارب کی، دس از آئی تھنک ریزرو بینک آف انڈیا کا میں ڈیٹا آپ کو دے رہا ہوں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اب جو گلوبل اکانومی ہے یا جو حالات آپ دیکھیں تو ویئر ڈز انڈیا اسٹینڈ. ایک تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ وہ ٹورزم پہ فوکس کر رہے ہیں، ہیلتھ ٹورزم اور ان چیزوں پہ تو وہ فوکس کرتے ہیں، لیکن یہ جو ٹورزم ہوگی بھائی دنیا کے سارے لیڈر وہاں پہ آ رہے ہیں تو آپ امیجن کر لیں جب دنیا کے لیڈر وہاں پہ آئیں گے تو پھر چیزیں تو ہوں گی. اب 13-14 دن کے بعد یہ جو پریزیڈنسی بدلنی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو بالی سمٹ کے نام پہ ہونی ہے، اور وہاں پہ کن چیزوں کی ڈسکشن ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا چاہوں. ہیلتھ انفراسٹرکچر آرکیٹیکچر کی بات ہوتی ہے. ہیلتھ آرکیٹیکچر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اب انڈیا کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم تو گلوبل ویکسین ہب ہیں.
ठीक है, हमारे पास सारी वैक्सीन बनती है, हमने, वो कहते हैं कि हमने, आप डॉक्टर जयशंकर को आप सुने ना, वो किस तरह लीडरशिप ले रहे हैं दुनिया की। उन्होंने कहा जी वैक्सीन हम बनाते हैं। मजे की बात है, आज भी पाकिस्तान में जो रेबीज की मेडिसिन है, ये जो कुत्ता काटना और सांप काटने की बार बार मुझे बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये इंडिया से आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के और इंडिया के कुत्ते एक जैसे हैं, और वो जो सांप भी एक जैसे हैं, कुत्ते भी एक जैसे हैं और सांप भी एक जैसे हैं। अब आप इमेजिन करें, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर की जो डिस्कशन हो रही है, उसमें तुसी देखो जनाब कि वो कह रहे हैं हम तो वैक्सीनें बनाते हैं, और अगले दिन टॉन्ट मारा डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को। उसने कहा जी वो बहामास में उधर करके जो है ना, वो उधर इंडिया ने वैक्सीन पहुंचाई थी, जो उसके करीब तरीन मुल्क था डेवलप्ड, जो कि अमेरिका था, उसने नहीं, उसने अमेरिका का नाम नहीं लिया डॉक्टर जयशंकर ने, लेकिन उसके कहा उसके जो करीब तरीन मुल्क थे उन्होंने वैक्सीन दी, हमने यहाँ से दिल्ली से इंडिया से वैक्सीन वहां भेजी, और वो कह रहे हैं जी हेल्थ टूरिज्म के लिए आए इंडिया के अंदर, और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी जाते हैं अपना इलाज कराने, लिवर शिवर ये वो। सो दिस इज वेयर दे हैव स्टूडेंट। और फिर आपकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, हम जो सीपैक के अंडर बनाना चाहते थे, कोई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते थे, हम नहीं कर सके, सस्टेनेबल एनर्जी पर ट्रांजिशन। अब ये जो चीजें ना, ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, इसके लिए आपका कम से कम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि लोग आपके साथ, आप ये समझें कि यार ये काम कर सकते हैं। इन मुल्कों की इतनी पोजीशन है, डू वी स्टैंड हियर? क्या हम कोई ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं? ये हमारा कोई इस तरह का, हमारे पास इस तरह का कोई पैकेज है? हमारे पास तो नहीं, अल्लाह दे हुक्म ना, अही तो वेले हैं ना कमाच। ठीक है ना सर जी। और अब ये देखें कि ये जो G20 की जो लीडरशिप वो लेंगे, ठीक है जी, और वो क्या कह रहे हैं कि जी हम बड़ा जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाएंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, और हम जो है ना वो अपने टेक्निकल रेगुलेशंस अच्छे करेंगे, दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें। अब देखें कि अब वो ये कह रहे हैं कि अब जो उनके पास जो बॉटम लाइन है, इंडिया के पास बॉटम लाइन ये है कि वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की मदद करेगा। हूं लीडरशिप फड़न लगे। लीडरशिप किस तरह ले रहे हैं? अब दुनिया का अगर आप मैप देखें तो नॉर्थ एंड साउथ को देखें, बीच में इक्वेटर है, ठीक है। तो जो लोग ज्योग्राफी पढ़ी है, मैं भी बहुत पहला नहीं पढ़ी, मैंने भी पोल पाल गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें याद है। तो जो इक्वेटर है, इसके ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को साउथ कहते हैं। और वैसे पॉलिटिकली ईस्ट वेस्ट की हम बात करते हैं। अब देखें कि जो साउथ है, वो जो ममालिक जो साउथ में है, वो सारे नॉर्मली अंडर डेवलप्ड हैं। एक दफ़ा हमने थ्योरी पढ़ी थी, मुझे याद, आई थिंक पॉलिटिकल इकोनॉमी में, आई थिंक जॉन गॉल्टन की मुझे याद, इस तरह की थ्योरी थी, उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि ये जो साउथ है, ठीक है, ये सारा अंडर डेवलप है। नॉर्थ जो है वो डेवलप है, नॉर्थ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, पॉलिटिकली स्टेबल है, इकोनॉमिकली रिच है, ठीक है। जो